السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب محمد علی درانی صاحب۔ ہمارے آج کے موضوعات میں ایران امریکہ جنگ کے بادل ہیں، ایران سعودی عرب ٹینشن ہے، یمن سعودی عرب ٹینشن ہے، ایک پوری اسلامی دنیا میں جنگ کا ماحول ہے۔ اس جنگ کے ماحول میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ ہم ایران کے ساتھ جائیں گے، سعودی عرب کے ساتھ جائیں گے، الگ بیٹھے رہیں گے؟ ایران امریکہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایران سعودی عرب ٹینشن کہاں تک چلی جائے گی؟ اس سب پر ہم آج بات کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، بلکہ اگر گر بھی رہی ہوگی تو اسے سہارا دینا چاہتے ہیں۔ چند دن پہلے درانی صاحب نے کہا تھا اگر حکومت گرانے کی کوشش کی تو ماشاء اللہ آ جائے گا۔ لہذا افطاری کے بعد سے آج مریم نواز نے اپنی ٹون اور پالیسی بدل لی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ چیئرمین نیب کے انٹرویو کے بعد ہو رہا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل پہ، اس پر بھی درانی صاحب سے بات کریں گے۔ اور اسلام آباد میں فرشتہ کے ثانیہ پر بھی بات کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان سب موضوعات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، لوگ بہت اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ ایران سعودی عرب ٹینشن، ایران امریکہ ٹینشن اور یمن سعودی عرب ٹینشن، ایسے میں پاکستان کیا کرے گا؟ ہمارے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو جائیں، ایران سے تعلقات خراب ہو جائیں تو جائیں کہاں؟ بہت مطلب آپ یہ عام پاکستانی بھی بہت کنسرن ہے اس معاملے سے۔ کچھ زیادہ انٹلیکچول والا معاملہ نہیں ہے، آپ کہیں کہ آپ کوئی انٹلیکچول بات کر رہے ہیں عالمی امور کی، عام پاکستانی کی کنسرن کا معاملہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے ایران امریکہ لڑائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی ایکسپرٹ بھی آپ نے، ہاں ایکسپرٹ لینے ہم نے آج اس میں نے کہا ذرا شروع آپ سے کریں نا، ایکسپرٹ تو پھر جوائن کریں گے نا پروگرام کے۔ میرا دولہا تو آپ ہیں نا، لوگ تو آپ کو سننے کے لیے دیکھتے رہے پروگرام۔ مہمان ہوں نا۔ دیکھیں جہاں تک سوال ہے اس وقت ایران اور مڈل ایسٹ کانفلکٹ کی اور ایران امریکہ کانفلکٹ کی، تو یہ ایک بہت ہی اس وقت کا سنگین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہو رہی ہیں اس خطے میں۔ اور اس دفعہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، پوسچرنگ نہیں ہے کہ دو ملک آپس میں کوئی گیدڑ بھپکیاں نہیں ہیں، بلکہ جینوئن موومنٹ آف۔ آپ ایران امریکہ بات کر رہے ہیں؟ جی، ایران امریکہ اور گلف میں بھی، ٹھیک ہے جی، سعودی عرب میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس وقت، جو راکٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، باقی چیزیں نا، مطلب عملی طور پر یہ خطہ جنگ کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں سے کہتے ہیں یہاں سے جی تیسری ورلڈ وار بھی شروع ہو سکتی ہے، یہاں سے بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ اپنا راستہ بنا سکتی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ تو شروع ہو چکی ہوئی ہے ایک عرصے سے۔ ہما بقائی صاحب لائن پہ ہیں، ان سے پہلے بات کر لیں آپ ان کے بعد۔ السلام علیکم ہما بقائی صاحب۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایران امریکہ لڑائی ہوگی، یا یہ جو بیری بیڑا کھڑا ہے یہ صرف پوسچرنگ ہے، یا واقعی لڑائی کا خدشہ موجود ہے؟ میرا خیال ہے جی گرج چمک ہوگی، بوندا باندی ہوگی، تیز بارش نہیں ہوگی۔ اچھا، بارش نہیں ہوگی۔ اور جو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی پروفائل پوسچرنگ ہے، اور اس کا پوری طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، ریپبلکن فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن ایئر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یورپ جو ہے وہاں پہ کوئی بینڈنگ کا آپ کی شاید آڈیو ٹھیک نہیں ہے، ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ آج ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت تو پھر انہوں نے کہا بوندا باندی ہوگی، بادل گرجیں گے، بارش نہیں ہوگی۔ اور بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ ہاں، لیکن میں اس کا ایک اور اینگل بھی سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب عراق افینسو لیا تھا امریکہ نے اور انگلینڈ نے، اس وقت سے تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس دفعہ اس کا رنگ جو ہے وہ زمین پہ قبضہ نہیں ہے، مال پہ قبضہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مڈل ایسٹ کے مال کے اوپر امریکہ اور یورپ نے اس وقت سے بڑا افینسو لانچ کیا ہوا، اور عراق آئل کے
تناظر میں دوسرا بڑا کنٹری تھا, انہوں نے اس پہ آئل پہ قبضہ کر اس کے لیا, آئل پہ لیبیا آئل پہ اور بہت بڑا پوری جنگ کا خرچہ بھی جو ہے وہ بھی کویت کی وار کا خرچہ جو ہے وہ پورے کا پورا مڈل ایسٹ سے وصول کیا, مڈل ایسٹ کو کنگال کر دیا. پوری مڈل ایسٹ کے جتنے بھی وہ کنگڈمز تھیں ان ساروں کا جو مال تھا, اور آج بھی اگر آپ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں تو اس کی ساری نظر جو ہے وہ عربیوں کے نوٹوں کے اوپر ہے, اور وہ تو کوئی چھپ کے بات بھی نہیں کرتے. چلے ہما بقائی صاحبہ دوبارہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم ہما صاحبہ. جی تھینک یو. اچھا, آپ نے یہ تو کہا کہ بودا باندی ہوگی لیکن برسیں گے نہیں, یہ بادل برسنے والے نہیں ہیں. تو جو سعودی عرب ایران ٹینشن ہے اور یمن سعودی عرب ٹینشن ہے, اس میں لڑائی کا کتنا خدشہ ہے؟ دیکھیے یمن میں تو تھوڑا ایلیمنٹ آف ٹروس آ گیا ہے, اور سعودی عربیہ اور اسرائیل کی جو لابیز تھیں وہ تو بہت عرصے سے ایران پہ امریکہ سے حملہ چاہتی ہیں, اور 50% امریکی ابھی پرسوں ایک پول ہوا ہے 50% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 1-2 سالوں میں ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جائے گی. ہلو جی سن رہا ہوں. ہلو جی آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. لیکن دیکھیے اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے نا وہ انتہا سے زیادہ مخدوش ہے. یورپ جو سب سے اہم ساتھی ہے پوری صورتحال میں, اور اس میں امریکہ کی یونیلیٹرل وڈرال ہے, یعنی کہ چائنا, فرانس, جرمنی, یوکے ابھی بھی اس ڈیل کا حصہ ہے اور اسے آنر بھی کر رہے ہیں. اور جب ایران نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ 60 دن میں کوئی فیصلہ کریں, تو انہوں نے کہا ہم کوئی الٹیمیٹم نہیں لے رہے ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ڈپلومیسی کے لیے بہت وقت ہے. اسی طرح چائنا نے بہت سپورٹ کیا ایران کو, لیکن اس نے سینکشنز کو بھی ڈیفائی نہیں کیا ہے, یعنی ان کو مانا ہے, اور سینکشنز کی ڈیٹ آنے سے بہت پہلے بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ آئل ایران سے خریدا, لیکن تاریخ سے آگے وہ سینکشنز کو وائلیٹ بھی کرے. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح رشیا نے یہ کہا کہ جی ہم فائر بریگیڈ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے حل کرنے آ جائیں. لیکن اس کے باوجود رشیا اور چائنا کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن بڑھے, جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے بیچ میں یا نیٹو الائنس کے بیچ میں فاصلے پیدا ہوں. میرے ساتھ بہت زیادہ ٹائٹ روپ واکنگ ہے, بہت سارے مشکل حالات ہیں. تو ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی آپ کے توسط سے کہہ دوں, آج سعودی عرب نے ہماری ڈیفر آف پیمنٹ کی اناؤنسمنٹ کیا ہے, ٹی وی پر اس کی بہت واہ بھی ہو رہی ہے, لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں سنا کہ کل فورن منسٹر ایران کے پاکستان آ رہے ہیں. نہیں وہ بھی پڑھا ہے میں نے, وہ بھی پڑھا ہے, وہ اس کی خبر بھی ہے, وہ کل آ رہے ہیں. اس خبر کا پروفائل بہت لو ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کل. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اسی طرح چائنا کے لیے ایران اہم ہے, لیکن چائنا کے لیے سعودی عرب بھی بہت اہم ہے. رشیا کے لیے ایران اہم ہے, لیکن رشیا کے لیے سعودی عرب, بحرین وغیرہ جو ممالک ہیں وہ بہت اہم ہے, اور وہ اس بڑھتی ہوئی چپخلش کا لیٹر آن فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جنگ کی طرف جائے گا. اچھا, پاکستان کدھر جائے گا؟ پاکستان کی آج تو تیل مل گیا ہے, کل ایرانی فارن منسٹر آ رہے ہیں, پاکستان کو کدھر جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جی ایک بات تو بالکل واضح ہے, ایرانی فارن منسٹر ضرور آ رہے ہیں, لیکن پاکستان کا جھکاؤ ریاض کی طرف ہے, ریاض کی طرف رہے گا. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وار میں سائڈ لینا, لیکن اس وار کے ہم پر بہت منفی اثرات ضرور ہوں گے, کیونکہ اس سے جو ہماری معاشی مشکلات ہیں, اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں شدید ترین اضافہ ہوگا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات ختم کرنا چاہوں گی یہ کہہ کے کہ امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ سینکشنز لگانے سے ایران کے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی, وہ ایران کی رجیم کی تبدیلی چاہتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رویے میں تبدیلی نہیں چاہتے, رجیم میں تبدیلی چاہتے ہیں, اور ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ اس کو ویٹ آؤٹ کرو, اس مشکل کو اٹھاؤ, ٹرمپ چلا جائے ہوپ فلی, اور جو نیا امریکن پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عما صاحبہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. شکریہ. کیٹیگوریکل تھیں, بہت اچھے کامنٹس دیے, بہت ان کے کیٹیگوریکل تھیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ریاض کی طرف جھکاؤ ہوگا اور رہے گا. اب ہمارے سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا. وہ تو کہہ رہی ہیں ریاض کی طرف جائیں گے, آپ کو بھی لگتا ہے ہم ریاض کی طرف جائیں گے بارڈر ایران کے ساتھ؟ میں آپ کو تھوڑا سا پھر پورا جنرک دے دوں. دیکھیں
ایران مڈل ایسٹ کانفلکٹ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ دو قوتوں کو سوٹ نہیں کرتا، ایک ایران کو اور ایک سعودی عرب کو. اچھا، باقی پوری دنیا کو سوٹ کرتا ہے. ہاں انہوں نے کہا رشیا کو بھی سوٹ کرتا ہے. میں چیزوں کو بالکل نیرو ڈاؤن کر کے پوری دنیا عوام آپ کے مطلب ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ ایران اب اور جب تاریخ بہت آگے گزر جائے گی اور تاریخ جب اس کو پڑھے گی تو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دونوں ملک مسلمان تھے، کیوں لڑے تھے. اور پھر یہ اگر یہ ایریا مسلمانوں کا تھا اور یہ سارے مسلمان بنتے تو آپس میں ایک ہوتے. یہ ان کی سیکٹیرینزم جو ان کے اندر آ گیا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے خطے پہ، کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا، اس کا فائدہ تاریخ. نمبر 2، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ دونوں تو نقصان اٹھانے والی پارٹی ہیں. اس کے دو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، ایک امریکہ اور ایک اسرائیل. ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں جو ہے ایک ہی بات ہو گئی نا. ایک ہی بات نہیں ہوگی، دو باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی، مطلب وہ اس کی دو ملک ہیں اور وہ ان کی دو پالیسیز ہیں. اس میں تمام جو مالی مفادات ہیں اس وقت جو امریکی بیڑا آ کے اس میں کھڑا ہوا ہے گلف میں اور باقی جگہ پہ، یہ بیڑا کوئی یہاں آنے کے لیے نیا نہیں بنا، یہ پہلے سے بنا ہوا بیڑا تھا، وہاں پھر رہا تھا. اس کی جتنی تنخواہیں تھیں وہ بھی ادا کی جا رہی تھی، اس پہ جو خرچے آ رہے تھے وہ بھی ادا کیے جا رہے تھے. کون دے رہا تھا؟ امریکہ ہی دے رہا تھا نا. اچھا، تو امریکہ کا بیڑا ہے، امریکہ نہیں دے رہا. میں نے سوچا شاید عرب دے رہے تھے. وہ دے رہا تھا، تو اب آ کے عرب کے سرانے کھڑا ہو گیا. اچھا، اب انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم لے آئے، کھڑا کر دیا، لیکن اگر کوئی ٹھک پھک ہو گئی تو پھر سارا خرچہ تمہارے پہ پڑ جائے گا. مطلب اگر ایک راکٹ بھی ادھر سے فائر ہو گیا تو ساری تنخواہیں، سارے خرچے، سارے جہازوں کا اڑنا، اڑے یا نہ اڑے، ان کا بیٹھنا، سارا خرچہ جو ہے وہ اربوں کے اوپر اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر آن گرے گا. تو یہ بھی ان کا فائدہ. اسی طریقے سے آج تک جو امبیرسمنٹ اسرائیل کو ایران کی طرف سے ملی ہے مختلف ایریاز کے اندر، اور بعض ہزیمتیں جو انہیں شام میں اٹھانی پڑی ہیں امریکہ کو بھی، باقیوں کو بھی، تو اس سارے صورتحال کے اندر اس جنگ کو ہوا دے کے اس کے نتیجے میں ایران میں رجیم چینج ہو یا لڑائی ہو، سعودی عرب کے اندر گولے پڑیں یا نہ پڑیں، اس سارے کا فائدہ جو ہے وہ اسی گھر میں جائے گا جس گھر سے ابھی سعودی عرب نے $450 بلین کی ٹیکنالوجیکل آرمی ہیلپ کے لیے خریدی ہے، جس سے وہ اینٹی میزائل وہ گرا بھی رہے ہیں جو حصی کر رہے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ لاٹری سب کی لگے گی اور نقصان مسلمان ممالک کا ہوگا؟ یہ بات ہے. بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ گفتگو جاری رکھیں گے. پاکستان کو بھی تیل ملا ہے، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کچھ خلیج کی اور کچھ ایران امریکہ لڑائی کی، ایران سعودی عرب تناؤ کی. پاکستان، عمران خان صاحب بہت کہتے ہیں ہمیں صلح کرانی چاہیے، ثالثی کا کردار ادا کرے گا. کوئی رول ہے پاکستان کا؟ دیکھیں، ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، یہ ابھی لمبے عرصے تک اسی طرح چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی، چونکہ اس کو چلانے میں وہ ملک جو بڑے ممالک ہیں اور انہوں نے سستا تیل بھی شیل گیس کی صورت میں دوسرے میں اپنے اندر نکال لیا ہوا ہے، اب وہ اس چیز کے اس قضیے کے نتیجے میں اپنے لیے مالی مفادات میکسیمم نکالنا شروع کریں گے، اور یہی تھرڈ ورلڈ وار ہے جو اس وقت چل رہی ہے. دوسری چیز جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان جو ہے جو صلح کرایا کرتا ہے نا، وہ چودھری کرایا کرتا ہے. اچھا، صلح تو چودھری کراتا ہے، مطلب ڈیرے چودھری کے ڈیرے پہ صلح ہوتی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں صلح کا کردار جو ادا کر سکتے ہیں وہ امریکہ بہادر ہیں،
وہ روس بہادر یا مطلب چین بہادر تو ان ساروں کے شاید مفاداتی اس کے اندر پہ نہ آئے، وہ تو لڑائی یعنی رکھیں۔ اچھا پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو مسلم امہ کے علم بردار ہیں، لیکن پیٹ تو ہمارے ساتھ بھی ہے نا، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس سارے چیز میں سے کیا مطلب تو نکلا ہے 10 بلین، 9 ارب 60 کروڑ ڈالیں گے۔ لیکن اصل میں اس وقت ہمارا جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غیر جانبداری کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم کوئی ریٹل کریٹ کیے کیسے غیر جانبداری انٹیکٹ رہتی ہے؟ یہ تو ایک مبہم سی بات ہے۔ مطلب مجھے خطرہ اب موجودہ حکومت سے یہی ہوتا ہے یہ بولنا نہ شروع کر دے، غیر جانبداری یہ ہے کہ یہ حکومت چپ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر کچھ بولے تو لکھ کے بولے، زبانی نہ بولے، ٹھیک ہے، اور بولتے ہوئے سارے عمل کو خاموشی سے گزاریں۔ اللہ کرے کہ اس میں سے اس خطے کے اور تیل نکل آئے۔ لیکن ایک بات میں ابھی تک بتا دوں کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر ایران نے مسلسل اس خطے کے اندر اپنے انفلوئنس کو بڑھایا ہے، اور اب جو دنیا وہاں پہ رجیم چینج کی ایفرٹ کر رہی ہے، لیکن ایران نے ایک ایکسٹرا آرڈنری اسٹرینتھ شو کی ہے اپنی ڈپلومیسی کی۔ تو ان تمام چیزوں کے بیچ میں سے ہمیں احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے، ایک وقت 1965 کی وار کا تھا کہ ہمارے جہاز جو تھے وہ ایران میں پارک ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آس پاس کے تمام حالات کو اچھا بھی کرنا ہے، اور اپنی غیر جانبداری یا کم جانبداری کے ذریعے، کم ذرا بہترین ہے، غیر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کم جانبداری کے ذریعے جو ہے ہم اپنے مفادات اور خطے کے امن کے لیے کام کریں۔ وہ کہتے ہیں تیل بھی آج اسی لیے ملا ہے، وہ سب کا خیال ہے کہ اگر یہ ٹینشن نہ ہوتی تو تیل نہیں ملنا تھا، ورنہ ڈرائیونگ ڈپلومیسی اس سارے کے بعد تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں شکر اسٹینجر آم کھانے ہیں یا پیڑ گرنے ہیں؟ کس پیڑ کا آم ہے بڑھایا ہے میں دیکھیں جی، اب خام خواہ اس بال کی کھال اتارنے کے بجائے بات اتنی سی ہے کہ پاکستان کی دو ضرورتیں ہیں۔ پاکستان میں کوئی انقلاب یا کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی اگر دو چیزیں یہاں موجود رہیں تو، ایک آٹا جو کہ ہم خود کفیل ہیں، بلکہ ہم گندم جو ہے ہم ایکسٹرا پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہر گھر میں، ہمارے لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ نمک بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے، نمک بھی ہمارا، گندم بھی ہماری۔ دوسری چیز ہے ہماری تیل۔ اگر تیل اور گندم ہماری انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم اتنے غریب لوگ ہیں کہ ہم اس میں زندہ بھی رہ لیں گے اور لڑ بھی لیں گے اپنے دفاع کے لیے۔ تو اس لیے وہ سب سیاستدان، ٹھیک ہے نا جی، جو فوری طور پہ پاکستان کے اندر اپنی آمریتوں کو پھلتا پھولتا اور تاریخ کے پہیے کو الٹا گھمانا دیکھنا چاہتے تھے، ان کو خبر ہو کہ ابھی حالات جو ہیں وہ نہیں، ایک دن میں 1200 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج اوپر، 800 روپے سونا نیچے، $800 نیچے، روز 4 روپے اوپر جا رہا تھا، آج نیچے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے معیشت آپ اور معیشت دونوں ہیلی کاپٹر میں نہیں، آج تو دن ہی بدل گیا نا معیشت کا۔ ابھی اب بات بھی کریں گے کہ وہ اب جو ہے، وہ جو تحریک چل رہی تھی اس کا رخ بھی بدل گیا، آپ نے تو اسی دن بتا دیا۔ لیکن آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، اس میں اقتصادی صورتحال کا غور شور ہوا، اطمینان کا اظہار ہوا، تو آج لگتا ہے چیزیں نارمل کی طرف۔ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن ایک بات، پاکستان میں 2 تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک پاکستان کے اندر یہ تبدیلی ہے کہ پاکستان کے اندر چینج آف رجیم ہوا ایک لمبے عرصے کے بعد۔ اس سے پہلے اگر 2 پارٹیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں، وہ ایک ہی پارٹی تھی، اور اب تو وہ ایک ہی ہو چکی ہوئی تھی 2008 کے بعد نا، اور اب تو آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی آمریت کو پاکستان کا مستقبل ڈکلیئر کر رہی ہے۔ اس پہ آخر میں بات بھی کریں گے، لیکن اب جو ہے یہ تمام ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر ہوئی ہیں وہ یہ پیغام دے رہی ہیں ان کو کہ جاگو جاگو، صبح ہوئی۔ اب تاریخ پیچھے نہیں جائے گی، اب تبدیلی آگے جائے گی۔ جو اب تبدیلی کے لیے آئے ہیں اگر وہ نہیں تبدیلی لائیں گے کہ تبدیلی کا پہیہ ان کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال مجھے کرنا ہے اس سے پہلے کہ مریم نواز پہ آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں چیئرمین نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کریں نون لیگ، اور وہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری نے بھی کہا قانونی ایکشن لیں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر ریفرنس فائل ہوا تو وہ خود ہی عزت سے استعفیٰ دے دیں گے، پھر احتساب رک جائے گا اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے گا۔ میں آج یہاں سوچ رہا تھا کہ آج کل اپوزیشن 2 کوششیں کر رہی ہے۔ ایک ہے کہ جمہوری عمل کو خاندانی آمریت سے ریپلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور دوسری ان کی کوشش یہ ہے کہ ملک میں جاری احتساب کو جو ہے روک دیں. وہ اس کا بڑا اچھا روڈ میپ آیا نا, اس کا روڈ میپ یہ آیا ہے کہ جی نیب کو ہی اڑا دو, چیئرمین نیب نہ ہوگا وہی نا, چیئرمین نیب ہے, پھر کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم آئی ہوئی ہے. اب نیا نیب کا چیئرمین اس وقت تقرر ہوگا جب ہم راضی ہوں گے. تو میں اپوزیشن, لیکن الیکشن کمیشن کے 2 ممبران آج تک نہیں لگ سکے ہیں. میں اپوزیشن کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایک عملی ترمیم نہیں تھی. اگر اپوزیشن حکومت کے ساتھ ان ایشوز کو ریزالو نہیں, وہ کہتے ہیں اس میں اپوزیشن کا قصور نہیں. عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ ملنا چاہتے ہیں, نہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ اب عمران خان سے لنڈن شفٹ ہو جائے, عمران خان صاحب بھی لنڈن شفٹ ہو جائے, وہاں فلاٹ خریدیں, وہ تو انہیں بیچ دیا ہوا فلیٹ. آپ کے اپوزیشن لیڈر کو ملنے کے لیے اگر عمران خان کو لنڈن جانا پڑے, اور اگر وہ آ جائیں واپس, تو واپس کیسے آئیں گے؟ اچھا کہہ رہے ہیں بجٹ سے پہلے آ رہے ہیں, بجٹ سے پہلے اللہ کرے واپس آ جائیں. تو مطلب یہ ہے, میں تو کہوں گا واپس آئیں اور پورے واپس آئیں, پراپرٹی کے ساتھ واپس آئیں, بچوں کے ساتھ واپس آئیں, صحت کے ساتھ واپس آئیں, نہ بیمار ہوں, نہ پراپرٹی کچھ نہ یہ قوم سروں پہ اٹھائے گی آپ لوگوں کو, ورنہ آپ کے بچوں کے پوترے دلوانے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے جناب. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے نا تیسرے سے بات کرنی ہے. اسلام آباد میں وہ فرشتہ والا واقعہ جو ہے نا 10 سال کی بچی والا, اور پھر مجھے آپ سے مریم نواز والے ایشو پہ بھی بات کرنی ہے. تو میرے پاس 2 ٹاپکس ہیں, جلدی کریں گے, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ناظرین پہلے ذرا اسلام آباد فرشتہ والا واقعہ کریں گے, کیونکہ ہمارے ہاں ایسے واقعات پہ تو ہر دل دکھتا ہے, لیکن زیادہ دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ہم ساتھ ہی ایسے واقعات کو اداروں کے خلاف مہم کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں اسلام آباد کے واقعے پر. فرشتہ لڑکی کے ساتھ جو درندگی ہوئی ہے, یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا مکروہ چہرہ ہے. اور پہلے زینب والا واقعہ ہوا, پھر ادھر ہوا درانی صاحب, اور اس پر بات کرتے ہوئے بھی دل لرزتا ہے. لیکن ایسے واقعات کو پھر سیاست کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, ملک کے خلاف یوز کیا جاتا ہے. وہ اپنی جگہ ایک نیگیٹو, جہاں یہ واقعات اپنی جگہ قابل مذمت ہیں, وہاں وہ رویہ بھی قابل مذمت ہے. آپ اس پہ کو کیسے دیکھیں؟ مطلب صاحب, میں تو اصل میں ایسے معاملات کے اوپر تھوڑا سا میں بہت کم بات کرتا ہوں, میرا کچھ ایموشنل ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کتنا بھی مطلب اس پہ اعتراضات کریں, کچھ بھی کریں, لیکن اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے مجرم پکڑے بھی گئے, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. اس کے سزا کے بارے میں 2 آراء ہے کہ ان سزا کو عبرت کا نشان بننا چاہیے, اس میں کچھ قانونی لیمیٹیشنز بھی ہیں, سرعام پھانسی ہو, تاکہ ایسے معاملات کے اندر ایک ڈیٹرنس پیدا ہو معاشرے کے اندر. لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہونی چاہیے. اور دوسرا پہلو جو آپ نے ابھی اٹھایا, میں بہت لمبے عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دشمن جو ہیں, اب بعض باتیں ایسی ہیں میں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے شاید بہت ڈیپ ان کو نہ بیان کر سکوں, لیکن مجھے پاکستان میں ہونے والے ایسے واقعات کا علم بھی ہے جو ہمارے دشمن ملک نے کروائے, اور ہمارے اپنے سیاستدانوں اور اپنے حکومت مخالفین سے, اداروں کے مخالفین سے اس کو ایکسپلائٹ بھی کروایا. میں ایسے واقعات کا میں دوسری طرف بات کو لے جاتا ہوں. پاکستان میں ڈیمو کا بننا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اب اس پہ کون منفی بات کرے گا؟ ٹھیک ہے, لیکن آپ بنانے کی بات کریں, کئی سیاستدان جن کو فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ فرشتہ والا جو ایشو ہے, اس کو اتنا کیا, آج جب آئی جی اسلام آباد اس فرشتہ کے والد سے ملے ہیں, تو اس نے جو کہا ہے, تو جو کل تک اداروں کے خلاف تقریریں کر رہے تھے, جلوس کر رہے تھے, ان کے لیے کیا ہے, میں سنوانا چاہتا ہوں. اور دیکھیں اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ خود اس میں انوالو, اس سے کنسرن لگتی ہے, قومی کنسرن. سنے انہوں نے فرشتہ کے والد نے جب آئی جی اسلام آباد گئے ہیں,
آئی جی صاحب اسلام آباد کے اس کے اسٹاف کے میں شکر گزار ہوں جو اب یہاں آئے میرا شکریہ نہیں جی، میرا کام تھا تو انہوں نے جو جس طرح مطمئن کیا میں جس طرح اس نے انصاف کے نام میں کہا ہے جی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے جائیں گے اور جہاں کے بھی ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہم کر رہے ہیں، پوری اسٹاف کر رہے ہیں میرا جو مجرم کی جو تلاش میں تو وہاں تک انشاء اللہ تعالیٰ ہم پہنچ جائیں گے تو میں ان کے شکر گزار ہوں اس کا، بڑی مہربانی، تو مجھے خوشی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جی، پورا زور لگا۔ اب دیکھیں نا اسلام آباد میں 35% کرائم کم ہوا ہے اور ڈرگس کا اتنا وہاں کام تھا وہ سارا ختم ہوا ہے اور ایک دم ایک ایشو کو بنا کے اسی پولیس کو ملائن کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کوئی بہت ہم نے پولیس کے خلاف بڑی کیمپینیں چلائی ہوئی ہیں، لیکن جب سے سی ٹی سی بنی ہے، جب سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف ایک منظم جنگ شروع ہوئی ہے، کتنے پولیس والے میرے کلاس فیلوز، میرے دوست ڈی آئی جی لیول کے، اس سے سینئر لیول کے، انہوں نے جانے دی ہیں اپنے لاہور میں مبین مطلب میرے لیے تو ایسے تھا نا کہ جیسے میرا بھائی ہو چھوٹا، تو مطلب اب یہ ہے کہ ان سب کی جانوں کی نذرانے دینے والوں کو آپ کسی ایک سچویشن بنا کے ان کو ویسا ہی بنانا شروع کر دیں جیسے وہ کوئی بیچارے کریمنلز ہوں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اور ہر وقت جو ہے کچھ ہو جائے فوج کے خلاف بول پڑو، کچھ ہو جائے تو یہاں بھی اب وہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف بولنا شروع کر یار یہ، اور اگر کوئی لیڈر اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اس کو ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کو ہر حق ہے اپنی بات کرنے کا، آپ کو ہر حق ہے کسی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کا، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈیا کا ترنگا اٹھا کے جو ہے پاکستان میں چل پڑیں اور پاکستان کے ان اداروں کے خلاف آپ بولنا شروع کر دیں۔ میرے سے بڑا کوئی جمہوری نہیں ہے، میں یہاں بھی بیٹھ کے جمہوریت کی بات کرتا ہوں، اور آپ لوگ جو خاندانی آمریتوں کو کندھوں پہ بٹھا کے نکلے ہوئے لیڈر ہیں اور جنہیں شرم نہیں آتی کہ وہ آئندہ 3 نسلوں کی جو ہے وہ حکمرانی کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ پسینہ نہیں آتا، وہ لوگ جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے ملکی اداروں کو جس میں مڈل کلاس کے عام لوگ آئے ہوئے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں احساس کرنا چاہیے، لیکن اس موقع کے اوپر یہ پولیس کا بھی ٹیسٹ ہے، یہ آئی کا بھی ٹیسٹ ہے، جو کہ بہت رسپانسیبل آدمی ہے، ہم جانتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ۔ عامر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، السلام علیکم عامر ذوالفقار صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ عامر صاحب ہم نے ابھی شارٹ تو چلایا ہے فرشتہ کے والد کا، جب آپ انہیں آج ملے ہیں اور انہوں نے کچھ سیٹسفیکشن کی بات کی ہے، لیکن کچھ سوال اٹھے ہیں اسلام آباد پولیس پہ ڈیلے کے حوالے سے اور پولیس کے پرومپٹ ایکشن نہ لینے کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ سرور صاحب، آپ نے موقع دیا، اور دورانی صاحب کو بھی میرا سلام۔ میں اس میں گزارش کروں گا کہ جو یہ وقوع ہوا اس کے اوپر جب جیسے نوٹس میں آیا کہ ڈیلے ہوئی ہے تو وی میجرلی سسپینڈیڈ دی ایس ایچ او اینڈ دی آئی او اینڈ وی رجسٹرڈ دی ایف آئی آر، اور آج وہ اریسٹ بھی ہو گئے۔ تو یہ تو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سٹیزن تھانے میں آئے، ایک کمپلینٹ کرے اور پولیس اس کے اوپر جو رسپانس ہونا چاہیے اس سے کسی بھی صورت اپنے رسپانسبلٹی کو شیئر کرے۔ جو آج میں گیا تھا، میں نے وہاں پہ گھنٹہ ڈیڑھ ان کے پاس میں بیٹھا اور ان سے کچھ میں نے اکیلے میں باتیں کی اور ان کی فیملی کو بھی ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پولیس محنت کر رہی ہے اس پہ، ڈی آئی جی جو اسلام آباد میں خود اس ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کیس کو ٹریس بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ کچھ شاریاں ہوئی بھی ہیں، کچھ شک ہے کسی پہ، اس کے والد نے اس کی والد نے کوئی کلو دیا ہے آپ کو؟ جی میں اس میں عرض کروں کہ ظاہر ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، تو میں آپ کو یہ بس عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہر پہلو سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، اور بھی جو جتنا ریسورس ہے، چاہے وہ سائنٹیفک ہو، پولیس ورکنگ کا ہو، سورسز کے ذریعے ہو، ہر طریقے کی ایفرٹ اس وقت اسلام آباد پولیس کر رہی ہے، اور میں انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ بہت جلدی ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ لیکن اسلام آباد کے تو لوگ بہت ڈرگس کا اور اس کا بہت دھندا ہے، وہاں کرائم کی بہت بات کرتے ہیں، یہ بڑا ایک تو ہمارا کیپٹل ہے، دوسرا اس کے بارے میں ایسا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی جہاں تک کرائم کی آپ نے بات کی، 35% کرائم گرا جی پچھلے 7 مہینوں میں، اچھا، ویل شیئر ود یو دی آفیشیل رپورٹ آلسو۔ جہاں تک ڈرگس کی بات ہے، جب میں نے ایز آئی جی یہاں پہ مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس وقت جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھا کہ ڈرگس کے اوپر کام کریں اور انشور کریں کہ ڈرگس کی ایلیمینیشن ہو، اور ایک بہت ہی وسیع کیمپین چلائی گئی جس میں تقریباً 1100 پرچے دیے گئے ہیں، تقریباً 8 کروڑ کی ڈرگ جو ہے دیٹ ہیز بین ریکورڈ۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ظاہر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے، اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں اٹ سیلف
कोई ड्रग मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये बाहर के इलाकों से आती है। हमने इसमें ANF के साथ मिलके भी और बाकी प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस के साथ मिलके भी एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है और ईद के बाद इंशाल्लाह इसको हम फर्दर और पुश करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर जुल्फकार साहब हमारे साथ रहेगा। आपने सुना, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन बात उन्होंने काफ़ी कर दी कि SHO भी अरेस्ट है और वो भी अरेस्ट है, लेकिन जो इदारों के खिलाफ बात थी सोशल मीडिया पे हमने देखी, वो एक कैंपेन की शक्ल में थी। ऐसी कैंपेनें हम कई देख चुके हैं। इन्होंने अच्छा किया, खुद इंटरवीन किया, स्पीकर साहब ने अच्छा किया, खुद इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने इसको ओन किया और ये रिलीफ होना चाहिए और एक मतलब ऐसी सज़ा होनी चाहिए मुजरिम के लिए कि जो दुनिया को नजर आनी चाहिए। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मरियम नवाज़ पर बात करेंगे। आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश हूँ दुरानी साहब, मैंने 3 शॉट निकाले हुए हैं। एक तो वो इफ्तार और फिर आपकी बात, फिर आज जो मरियम बीबी ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा देखेंगे तो आपको लगेगा। पहले ज़रा बिलावल साहब का इफ्तार डिनर वाला शॉट चलाएं। ऑलरेडी ईद के बाद अपना अपना एहतजाज का ऐलान किया है, वो एहतजाज भी होगा ईद के बाद, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाद। उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया ईद के बाद और उन्होंने कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू करेंगे। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ तभी एहतजाज करते हैं जब आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपने इस पे क्या कहा वो ज़रा सुनवाते हैं। अपोजिशन ने फैसला कर लिया है, या हम ढील लेंगे या हम मार्शल लॉ लगाएंगे। अच्छा, ये अपोजिशन, ये चॉइस अब इमरान के पास है। ये चॉइस जो है ये उन्होंने इमरान को, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को दी। आपने कहा कि अगर अपोजिशन हुकूमत गिराने जाएगी तो मार्शल लॉ आ जाएगा। आपकी बात सुन ली मरियम नवाज़ ने, आज उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा? आप ज़रा देखें आज क्या कहा उन्होंने भावलपुर में। कहते हैं ना इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले इस चेहरे के पीछे क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो तब्दीली के दावेदार हैं उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये हुकूमत गिर रही हो तो हम अपने 4 बंदे दे के इस हुकूमत को बचा लेंगे, गिरने नहीं देंगे। फ़र्क आ गया इफ्तार से आज तक में। क्यों? इसलिए कि झूठ के पैर नहीं होते। अच्छा, हाँ, मतलब ये है कि आप तहरीक चलाने जा रहे हैं इसलिए कि हमारी करप्शन को कुछ ना कहो, ठीक है ना जी। आप इसलिए तहरीक चलाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ानदानी आमरीतों को इस्टेब्लिश करो। आप ऑल पार्टीज ऑफ करप्ट्स APC हैं वो बुलाना चाह रहे हैं। अच्छा। कि जी पूरी पाकिस्तान में जो करप्शन की मुहाफिज पार्टी हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुला के अवाम को आप गधा समझते हैं कि वो आपके लिए सड़कों पे निकलेंगे। और उसके बावजूद अगर आपको, और यही बात मैंने अपनी बात में कही थी कि अगर आप पार्लियामेंट से निकल के किसी किस्म का मुख्तलिफ उलमाए कराम को, मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्ट्रेंथ को और दूसरी PTM उनको इस्तेमाल करके आप मुल्क के अंदर जमहूरियत को डीरेल करने की सूरत में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, बल्कि जितना कुछ आपने प्रिविलेज लिया हुआ है अपनी आमरीत का, फिर सही आमरीत आपको आके टकराएगी। तो इसलिए ये काम ना करें। उन्होंने ये बात उनको समझ आ गई। अच्छा, हाँ, ये बात और आनी भी थी। समझदार लोग हैं, मैंने कहीं भी इसलिए देखें, आपका एक सवाल होता है हमेशा, मैं फिर नालायक या करप्ट, मैंने इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, मैंने इसके ऊपर बड़ी वो की रिसर्च की। पता ये चला कि नालायकी के तो 100 इलाज है। अच्छा, कि नालायक को रिप्लेस कर दो, नालायक को फेल कर दो। करप्शन का इलाज सिर्फ सजा है, नालायकी की कोई सजा नहीं है। नालायकी की सजा, एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद सादिक साहब, बहुत बड़े मेरे उस्ताद भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एम्बेसडर रहे हैं। उनसे एक बड़े साहब ने पूछा कि ये नालायकी बुरी है या करप्शन? शुक्र है बड़े साहब भी अब इस बात पर आ गए हैं, पूछ रहे हैं। हाँ, बड़े समझदार लोगों ने पूछा, बड़े साहब पूछ रहे हैं। उन्होंने आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा जी इसका फैसला आवाम को करना चाहिए।
کس نے؟ صادق صاحب نے کہا؟ ہاں، بڑے صاحب نے تو نہیں یہ کہا ہوگا. صادق صاحب نے کہا. کس کو کہا وہ اب میں نے نہیں بتایا آپ کو. انہوں نے کہا جی اس کا فیصلہ تو عوام کو کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ عوام نے تو اپنا فیصلہ کر دیا. کیا کہ انہیں کرپٹ نہیں چاہیے. کرپٹ نہیں چاہیے. نہیں اگلا فیصلہ اگر آپ نے لینا ہے عوام کا تو 5 سال انتظار کر لیں. اچھا ہاں، اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو پھر آپ کو وہ ٹکر جائے گا جو آپ نہیں ٹکر سکتے. اس لیے اس وقت کرپشن جو ہے، اور کرپشن کی سزا عدالت دیتی ہے، نالائکی کی سزا عوام دیتے ہیں. اچھا، کرپشن کی سزا عدالت دیتی ہے اور وہ سزا ہوتی ہے. نالائکی کی سزا عوام دیتی ہے. لیکن نالائکی سے بھی ملک کو نقصان ہو تو پھر نالائکی سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن کرپشن سے ملک تباہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میرا آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. ناظرین، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. درانی صاحب سے اس سے مزید میرا گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا تھا. میری تشنگی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ میرے نزدیک تو واقعی نالائکی کی طرح زیادہ سزا ہونی چاہیے. لیکن درانی صاحب کا خیال ہے کہ عوام جو ہیں وہ نالائکی کی سزا دیں گے. کرپشن کی سزا عدالت دیتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.